وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 585 آیت نمبر 112-113. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ ولكن اکثرهم یجہلون. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 112 لفظی ترجمہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر ایک نبی کے لیے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، شیطان جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین یعنی برے لوگ. یوحی بعضهم الی بعض، کہ ایک دوسرے کو وہ خفیہ، وحی کا الفاظ ہیں. وحی کا مطلب خفیہ اشارہ، خفیہ بات. یوحی بعضهم، ایک دوسرے کو خفیہ طور پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، یعنی جھوٹی باتیں جو بظاہر اچھی لگتی ہیں، غرورہ، فریب کے طور پہ، یعنی وہ دھوکہ ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ ہرگز ایسا نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ زبردستی نہیں کرتا تو آپ بھی چھوڑ دیجئے. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا یہ کرتے ہیں، یعنی افطرا پردازیاں کرتے ہیں نا، اس کو آپ چھوڑ دیں. وَلِتَسْغَى، اور اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ مائل ہو جائیں. تسغى، مائل ہو جائیں. الیہ، ان باتوں کی طرف. افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل جو لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے.
وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور ان برائیوں کا وہ برائیاں کرتے رہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، وہی یعنی آیت نمبر 111 کا تسلسل ہے، اور آیت نمبر 111 میں ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ جو حق پر ایمان نہیں لاتے، جو دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں، ان کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ حق و باطل تو دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ انکار کر دیں۔ قلیل من عبادی الشکور کے تحت کچھ لوگ ایمان تو لائیں گے ضرور، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو پھر یہ نظام جو ہے یہ یعنی سارا کا نقصان میں چلا جائے گا۔ اب تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دو گروہ میں بٹا ہوا ہے، ایک وہ جو یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نقصان میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ لیکن یہ آیات جو ہیں سامعین کرام، میں آپ کو آج کے سبق میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں، یا تو ہم ان آیات کے مصداق ہیں اور یا یہ ہمارے خلاف دلیل ہے۔ اور آج کا جب تک آپ ماحول دیکھیں تو آج کے یعنی ایک داعی للحق اگر آج مطالعہ کرے آج کے معاشرے کا، تو ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ آج کے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، ہمیں دنیا کی کامیابی چاہیے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق ہیں یہ لوگ، اور اب اللہ کے عذاب کے انتظار میں ہیں، بلکہ اللہ کا عذاب ان پر وارد ہو چکا ہے، دنیا کا عذاب ان پہ وارد ہے، اور یہ بہت بڑے مجرم ہیں آج کے مسلمان کہ یہ خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج دنیا میں اللہ کا حکم نافذ ہوتا، اگر اس دنیا میں مومن ہوتا یا مومنوں کی ایک جماعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دیتا۔ لیکن کیا کیجیے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، ہمیں تو دنیا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں ساری دنیا ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میں اسلامی ممالک کا اور ان ممالک میں رہنے والے افراد جو مسلمان ہیں ان کا میں کچا چھٹا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو منزل بنانی ہے، دنیا ہی مقصود ہے۔ آج دیکھ لیں، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں کا میڈیا میں دیکھتا ہوں، یہاں کے لوگ آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، اللہ کی طرف رجوع اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت ان حالات میں ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ اگر فرشتے بھی ہمارے سامنے آ جائیں اور قبرستان سے مردے اٹھ کے ہم سے بات کریں اور ہمیں آخرت کی خبر دیں تو لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہمارے سامنے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو نشانیاں ہیں، اور مسئلہ تو نشانیوں کا آ رہا تھا۔ گزشتہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، یہی ہم نے سبق پڑھا تھا نا۔ یہ اللہ کی یعنی پکی کڑی کڑی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دکھا دی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ نشانی آ بھی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
اور آج کا سبق تو بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، مایوس ہو کے فرمایا، یعنی اس میں ہماری وہ نادانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میں ان کے سامنے فرشتے بھی لا کھڑا کروں اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگے اور دنیا کی ہر عجوبہ چیز جو ہے ان کے سامنے میں لا کے جمع کر دوں، پھر بھی یہ تمام نشانیاں دیکھ کے بھی ما کانوا لیؤمنوا، بہت بڑی بات ہے سامنے کرام ہمارے بارے میں جو کہی جا رہی ہے، اور یہ ہم ہے سامنے کرام، کسی اور کو نہ سمجھیں، کسی اور کی طرف اشارہ نہ کریں، ہم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ آپ خود بتا دیں، آپ کہہ دیں کہ بھائی میں تو تیار ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، زبان سے اگر کہہ بھی دیں تو اس کے تقاضے آپ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ایک آیت ہے قرآن میں آپ کو بعض اوقات بتاتا ہوں، اللہ کی راہ میں لڑیں گے کون، اللہ کی راہ میں جنگ کون کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے، جنگ وہ لوگ کریں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا ہے آخرت کے فائدے کے عوض، یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، لیکن ہم تو دنیا کی زندگی کا فائدہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی تجوریوں کا منہ کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ نو 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 نو۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی جانی اور مالی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ نو، یہ تو ہمیں محبوب ہے، جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، ہمیں ہمارا مال اور جان بہت پیارا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ کے رسول نے ہمیں پہچان لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں بہت بڑی کمزوری پیدا ہو جائے گی، دلوں میں ان کے وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ بہرحال آج کے سبق کی طرف آتے ہیں، تو ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ حق تو ہمیشہ پیش ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور انبیاء کے وارثین حق کو پیش کرتے رہیں گے، ان کے ماننے والے بھی ہوں گے، لیکن ہر حق کے، اب یہاں تو دیکھیں نبی کے دشمن کا تذکرہ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انبیاء کے وارث ہیں، جو بھی حق کے پیش کرنے والے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ لوگ ہوں گے، یعنی کچھ لوگ تو ان کی باتیں مان لیں گے اور کچھ لوگ ان کے مشن کے خلاف کام کریں گے۔ وہ شیاطین الانس والجن سے اس کا تعلق ہے، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں نے بنا دیے۔ تو یہ اللہ کا بنانا ایسا ہے کہ یہ قانون قدرت ہے۔ میں آپ کو اکثر اللہ تعالیٰ کی جو عادات ہیں یا قانون قدرت کہ ایک نیچرلی چیز ہے، آگ میں یعنی گرم پانی میں اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو قدرتی طور پہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب یہ کیا کس نے، اس کا محرک کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے کہ گرم پانی میں ہاتھ رکھیں تو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا کس نے، یہ فیصلہ کس کا تھا، یہ قانون کس کا تھا؟ یہ تو اللہ کا قانون تھا۔ اب حق جب بھی پیش ہوگا تو سب لوگ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں، یہ بھی ایک یعنی دل لگتی بات ہے۔ کیوں کہ لوگ تو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، پیغمبر آتا ہے دھوکے سے نکالنے کے لیے لوگوں کو، اب سب لوگ تو دھوکے سے نہیں نکل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکی دور کا ان کا مطالعہ کریں، مدینے کیوں گئے، وہ ہجرت کیوں کی؟ کہ مکے کے لوگوں نے انکار کر دیا تھا، جماعت ہی نہیں بننے دی، مخالفت کی، دشمن بن گئے نبی کے پیغام کے۔ تو یہ ایک نیچرلی چیز ہے، وہ
حق نہیں جس کی مخالفت نہ ہو، جس کو جھٹلایا نہ جائے۔ تو پیغمبر کو، ہر پیغمبر کو وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سامعین کرام، یہ ایک عام مضمون ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ قانون الہی ہے، یہ طریقہ ہی ایسا ہے۔ امتحان ہے، لیکن امتحان میں سب تو پاس نہیں ہوتے۔ جو دلچسپی نہیں لیں گے تو وہ فیل ہو جائیں گے۔ دنیا کا ایک امتحان ہے، تو اس امتحان میں سارے لوگ تو پاس نہیں ہوں گے۔ جو امتحان کو امتحان سمجھیں گے تو وہ پاس ہوں گے، اس کے لیے پھر تیاری کریں گے، وہ پاس ہوں گے، اور جو اس کو امتحان ہی نہ سمجھے۔ اور میں یہاں بات کو روک کے سامنے کرام آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نو، عام طور پہ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کو ہمت دے، آپ کو توفیق دے۔ عام طور پہ تو ہم دنیا، آسائشات دنیا کے لیے آج کا انسان جی رہا ہے کہ میں خوش رہوں اور آسائشات ہوں، یہ ہو اور وہ ہو اور عہدہ ہو اور پیسے ہوں اور یہ ہو اور وہ، یہ سارے آپ دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں۔ اس دنیا کی زندگی کو آج کا مسلمان امتحان نہیں سمجھ، اس کو ایک عیش و عشرت آپ دیکھ لیں۔ پاکستان سے باہر کتنے لوگ گئے دنیا کمانے کے لیے؟ دین کے لیے کس نے اپنے ہجرت کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہم ہجرت کرتے ہیں دنیا کے لیے، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، بیمار ماں باپ، بیوی بچے چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ، ہمیں پیسہ چاہیے، زیادہ پیسہ چاہیے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے جس میں آپ آ گئے ہیں۔ تو اب یہ خیر، مجھے تو، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ باہر رزق تلاش کرنا حرام ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ تو ہماری نیت کا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کی مصداق ہماری زندگی صرف دنیا کے لیے ہے۔ ہم دنیا ہی کا بھلا چاہتے ہیں، دنیا ہی کی زندگی کا بھلا چاہتے ہیں، اخروی بھلا ہمیں درکار نہیں ہے۔ یہ ببانگ دہل میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو بس یا رب دنیا دے دے، جو کچھ دینا ہو اس میں دے، اسی دنیا میں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ تو یعنی اللہ سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال لکھ دیا ہے قرآن میں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف دنیا کا بھلا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ بھی فرما رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا بھلا چاہتا ہے۔ لم یرد الا الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کا بھلا چاہتا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا بس ان کا مبلغ، ان کی سمجھ یہیں تک کام کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا، ان دونوں آیات کا میں پہلے آپ کو مفہوم بتا دوں کہ دیکھیں، مضمون سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ دنیا کا جو طالب دنیا ہوگا، آپس میں یہ لوگ ملیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کند جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ باز کبوتر کے ساتھ تو نہیں اڑ سکتا، اگر وہ اڑے گا، کبوتر اڑے گا تو کبوتروں کے ساتھ اڑے گا، اور باز اگر اڑے گا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑے گا۔ کند جنس باہم جنس پرواز۔ ایک طالب دنیا جو ہے، اب اس کا دل خوش ہوگا دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں دوستوں کی، میں ویسے ہی اشارتاً کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو، دنیا کی جو محفل سجتی ہے ہمارے دوستوں کی یا سہیلیوں کی، تو کتنی میٹھی ہوتی ہے وہ، بس باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دنیا کی باتیں، اور دل لگتا ہے۔ اور کہیں یعنی ایک تو اول تو ہم
کسی اللہ والے کی محفل کی نہ تو ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس میں بیٹھتے ہیں، اور بسا اوقات پھر تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 112 اور 113، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طالب دنیا آپس میں جب ملتے ہیں تو دنیا کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں خوشنما تو ہوتی ہیں لیکن وہ دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں۔ زخرف کہتے ہیں کسی چیز پہ آپ ملمہ کاری کر دیں، اندر حقیقت کچھ ہے۔ لوہے پہ آپ گولڈن پانی چڑھا دیں تو وہ باہر سے تو گولڈن لگے گا لیکن اندر سے تو وہ لوہا ہوگا۔ دنیا ہمیں نظر تو آ رہی ہے، تر و تازہ ہے، یہ خوبصورت چیزیں ہیں، یہ مال ہے، دولت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں۔ آپ دیکھیں بازار میں یہ سنیانوں کی دکان پہ قیمتی یعنی ہار ہیں مختلف، تو بعض بہنیں ہماری ظاہر ہے میں اپنی بہنوں کو نہیں، اپنی مطلب جو بھی ہیں، تو بعض یعنی کہ منہ میں رال آ جاتی ہے کہ دیکھو کتنا اچھا سیٹ ہے، یہ میں پہنے ہوتی تو کتنا اچھا لگتا۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو ہر ایک گاڑی والا دوسرے کی گاڑی کو دیکھتا ہے اور پھر گاڑیوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ گاڑیاں، خواتین جو ہیں ٹرولنگ کرتے رہتی ہیں کہ کون سا کپڑا کہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے، کون سے کپڑے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کیا فیشن ان ہے، بس فیس بک پہ بیٹھ کے جو ہے نا، یعنی یہ خوشنمائی یہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ آپ اپنے گھروں کو کس طریقے سے سجاتے ہیں، جس کے پاس جو پیسے والے ہوتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں، لاکھوں روپے ایک باتھ روم پہ لگا دیتے ہیں، ایک چیز کا انتخاب خود جا کے کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایسی ٹوٹیاں ہونی چاہیے، ایسے ٹائل ہونے چاہیے۔ یہ زخرف القول غرورا، دنیا بظاہر خوشنما ہے، مزین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزین ہے، اور اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا تو مزین کر دی گئی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، سبحان اللہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو تک رہے ہوں۔ یہ بھی تو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ دونوں پہلو ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوشنما بنا کے اور ہمیں آخرت میں اچھے انجام کا وعدہ کر کے، ولدینا مزید، ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے بھیا، تم جو چاہو گے وہ ہوگا، اور ہمارے پاس تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ ہر پیغمبر، ہر داعی الحق، ہر حق پیش کرنے والے کی دعوت پر لوگ لبیک نہیں کہیں گے، اور سب سے کم توجہ دیتے ہیں لوگ آخرت کی طرف دیتے ہیں، اپنی بھلائی کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے۔ ہر شخص ظاہری فائدہ، ملمہ، زخرف القول غرورا، جو دھوکے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو لبھائیں گے، اس کو آپ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے، آخری عمر کا حصہ ہے، وہ جانے والا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک مسجد بنا سکے، ویسی مثال کے طور پہ آپ کو بات کروں، لیکن وہ تو اس کا خیال تو ہم سب کا خیال دنیا کا خیال ہے۔ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے ہیں کسی کے پاس، کوئی مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے، تو چونکہ ہمارا ایمان دنیا پہ ہے تو اب اس کے پڑوس میں ایک بنگلہ ہے خوشنما جو اس کے گھر سے زیادہ اچھا ہے، اس کی قیمت 2 کروڑ ہے اور وہ 1 کروڑ میں مل رہا ہے، لیکن محلے کی مسجد نہیں ہے، اس پہ بھی 1 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ شخص، اگرچہ اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مکان ایک تو سستا اس کو دکھ رہا ہے اور دوسرا اس کے اپنے مکان سے زیادہ اچھا بنا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کرے گا؟ چلے آپ سے میں پوچھتا ہوں جی، ہاں، آپ کا جواب یہ آیا ہے کہ دیکھو وہ 2 کروڑ کا مکان ہے، 1 کروڑ میں مل رہا ہے، اور یہ اس گھر سے زیادہ بڑا ہے اور اس گھر سے زیادہ اچھا بنا ہے،
تو کرنے دو، اسے لینے دو، بیچارے کے پاس 1 کروڑ روپے تو ہیں اور وہ ایک چانس ہے. یہ آپ کا جواب ہے. یعنی وہ مسجد نہیں بنائے گا. اب مسجد کا یہ ہے کہ ایک تو انسان کا ارادہ آخرت کا ہو اور یہ دنیا میں کچھ کر جائے، مسجد بنا لے. تو آپ مجھے بتائیں فائدے کے سودا کون سا ہے؟ فائدے کا سودا ظاہر ہے کہ مسجد بنا لے. دنیا میں اس کے دنی کتنے رہ گئے؟ اگرچہ یہ جوان بھی ہو لیکن ابھی تو یہ بڑھاپے کی طرف مائل ہے، روبہ زوال ہے. تو اصل فائدے کا سودا تو یہ ہے کہ یہ ایک مسجد بنا لے، اللہ پر ایمان کے ساتھ ایک مسجد بھی بنا لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اور وہ صادق المصدوق ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الآخرہ. جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر دے دے گا. لیکن ساری بات تو یقین ہے، ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے. تو وہ 1 کروڑ روپے کا وہ گھر لے لے گا کہ یہ چانس ہے. اب یہ تو دھوکہ ہے. چانس کس بات؟ تم تو جا رہے ہو بھیا، یہ تو تمہارے اپنے دشمنوں کے لیے خرید رہے ہو. رہنا تو تم نے آخرت میں، جا تم آخرت کی طرف، تو آخرت کی فکر کرو. تو یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا چلا آئے گا کہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اپنے آپ کو جاننے والے لوگ اور اپنی آخرت کی کامیابی کے چاہت والے لوگ کم ہوتے ہیں. تو جو باقی لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پھر حق کے دشمن ہوں گے. فرعون نے کیوں انکار کر دیا تھا؟ کہ اس کو خطرہ تھا، باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پہچان لیا تھا، لیکن انکار کر دیا فرعون نے. کیونکہ اس کے بادشاہی کو خطرہ تھا. لیکن آج فرعون کی لاش جو ہے وہ دیدہ عبرت نگاہ ہے. آپ دیکھ لیں ابھی بھی موجود ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو یہ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے اور ظاہر کے دھوکے میں آ گیا ہے. اور ہم نے میں کی رٹ لگائی بھی ہے. یہ میں آپ کی ختم ہونے والی ہے اور آپ جائیں گے وہاں آپ کی میں باقی نہیں رہے گی. وہاں آپ کے پاس کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کو یعنی نادان نہیں بننا چاہیے، سمجھدار بننا چاہیے. سمجھداری اس میں ہے کہ آپ دنیا کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے لیے زندگی گزاریں. اخروی گھر جو ہے وہ آپ کا ہے اور اگر آپ نے آخرت کے گھر کو اچھا نہ بنایا تو آپ پھر برے گھر میں ضرور داخل ہوں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، شیطانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ باتیں کرتے رہتے ہیں. زخرف القول، یعنی ملمہ، خوشنما باتیں، غرورہ، دھوکے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. چانس. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، آپ کا رب اگر چاہتا، یعنی خواہ خواہ اگر چاہتا، ما فعلوہ، ایسا نہ کرتے وہ. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو
تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں جو آخرت جن کے ان کے دل وَلِتَصْغَىٰ اور مائل ہو جائیں اس طرف أَفْئِدَةُ الَّذِينَ دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرت جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْا اور تاکہ وہ راضی رہیں انہی باتوں پر. کتنے جمع ہو گئے، کتنے جمع ہو گئے، وہی تمہارے پاس کتنے جمع، میرے تو اتنے مکان ہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور ان برائیوں کا ارتکاب وہ کرتے رہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملامے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افطراح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم.